مثلاً ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکاة شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تہاڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں۔ تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی۔ اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں نا۔ اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، وہ بڑا دور کا رشتہ ہے، میرا بڑا قریبی لین دین ہے۔ تو بڑی عمدگی سے لوگ، بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے۔ اس شخص کو یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے، رات چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی۔ تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے۔ لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا، تیسرا لینٹر ڈالتا ہے، اسے سارے جاگے پائیا کو کم ہو جاتے دسی بھائی ہونے کیوں دسنا ہے، مالدار آدمی ہے تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا، تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا۔
اب تو نہیں نا، مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی، وہ تو میں نے بانٹ دیا، رمضان میں بڑا کر دیا، فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست، یہ اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے، خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا، اس میں مزہ ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں حسن ہے. اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں، انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو. اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے؟ آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے، غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا. جو روز مانتے ہیں، کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خاوند شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت ہے. بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ مانا دارت. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا، کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی. یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا، اس پیار کو سامنے. حضور میں نے نہیں جانا. تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے، یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی. حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا، چونکہ حضور نے بھیجا تھا. یہ تو خادم کی بات ہے نا. اے سچی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تے او تینوں میں کلیا سی، تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے. کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا، تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا. اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا، بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا. بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا
ਐਵੇਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਨੂਰ उजाला। बात बन गई, बात तबीयत ठंडी हो गई। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा था जाओ, गए नहीं। अब जब हुजूर मुस्कुरा गए तो बात ही खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने लगा हूं। तो हुजूर ने फिर शुरू से बात शुरू कर दी, हुजूर जाने लगा हूं। फरमाया जा दौड़ के आ, फिर जो कहा था वो करके आ। लेकिन वो बीच में जो देर हुई थी, वो जो लेट हुई थी और जो मैं कह के आया था मैंने नहीं जाना, हुजूर ने उस बात पर मुझसे कोई सख्ती नहीं की, नहीं की। मेरे अजीज, अपनों ने तो गलती करनी है, माफ किसको करना है? अपनों को। लेकिन हमने बाहर सारी दुनिया को माफ कर दिया है, अपनों को हम माफ करने को तैयार नहीं। अपनों को माफ करना है, अपनों से दरगुद। और फिर आप अगर कोई दीनी तारुफ रखते हैं, आप नमाजी हैं, आप हाजी साहब हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप शेख हैं, तो फिर तो आपके अखलाक में और ज्यादा वुसअत होनी चाहिए। जैसे जैसे बंदे की उम्रें बढ़ते जाए ना, वैसे वैसे उसे मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उसकी तस्बीह बढ़ती जाए, वैसे वैसे उसका लहजा भी वसी होना चाहिए। उसके मिजाज के अंदर दीनी अगर आप तारुफ रखते हैं, तो फिर तो आपको, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कई दफा दोस्तों से शिकवा करता हूं, मैं कहता हूं यार हम तो जो कहना चाहते हैं वो भी नहीं कह सकते। हम तो सोना चाहते हैं, ढब से सो नहीं सकते, ढूंढते फिरते हैं जगह मिले कोई आराम करने को। क्यों? इसलिए कि दीनी तारुफ रखते हैं। आपने वो दावा ही नहीं करना था, यहाँ ते चिट्टी चादर ला देना कुड़िए, ते पैन फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर ते फिर दाग लगेंदा ही, ते लोई नु दाग ना कोई। जब आपका दावा है कि हमने काम करना है और बड़ी ऊपर वाली सतह पे करना है, तो फिर आप आराम ढूंढते फिरें, फिर आप करार ढूंढते फिरें। तो ये तो 2 बातें हो गई। एक बात करनी पड़ेगी, दीनी तारुफ रखने वाले आदमी ने अगर उसने दीन सिखाना है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, तो हुस्ने अखलाक से सिखाएगा। वो अगर डंडा पकड़ ले हर वक्त, सख्ती भी करें जहां जरूरत हो, लेकिन अगर उसका लहजा ही हमेशा के लिए तल्ख हो जाएगा, तो वो कभी भी दीन सिखाने में कामयाब। इंसान बहुत सारे दीनी गलतियां करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो इस तरह तनकीद कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने पहले इसे पूरा दरस निज़ामी पढ़ाया है, उसूल पढ़ाए हैं, तो अब गलती कर रहा है तो तनकीद कर रहे हैं। भाई आम आदमी है, इससे गलती होगी। बड़ी अहम बात भी, बहुत बड़ा आदमी बुनियादी बात से भी किसी वक्त नाआशना हो सकता है, लेकिन आपके लहजे में सख्ती है, आप बात करते हैं तो तलख करते हैं, आपसे कोई दीनी कलाम किया जाता है तो आप सख्त हैं। दीनी लोगों को चाहिए कि वो दीन सिखाएं, तो उसमें बहुत ज्यादा अखलाक का ख्याल रखें। गलतियां करेंगे लोग, अगर आप आलिम हैं और आपके पास कोई दीनी मालूमात है, तो फिर आपको उसकी खूबसूरती का भी पता होना चाहिए। आपने हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने हुजूर की मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ी, तो एक शख्स को ना छींक आई, ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद। तो मैंने नमाज में क्या दिया, यरहमुकल्लाह, ये छींक आने का जवाब होता है, मैंने ये नमाज में ही कह दिया। तब बहुत सारे लोग मुझे घूरने लग गए, कुछ ने अपने हाथ भी मारे जानू पर कि ये क्या कर रहे हो, नमाज में बोल रहे हो। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई हो, ये लफ्ज है हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह तआला अन्हु के, फरमाने लगे कसम अल्लाह की, मैंने हुजूर से बेहतर समझाने वाला ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा। फरमाते हैं ना हुजूर ने मुझे मारा ना डांटा, बल्कि जिस तरह एक बच्चे को गोया ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे, नमाज में कोई और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए, उसके अस्मा का जिक्र करना चाहिए या कुरान पाक पढ़ना चाहिए। नमाज में कोई और कलाम करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ लोग दीनी मसला समझाते हैं तो इतना उनके मिजाज में तलखी होती है, बाज़ औक़ात इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोगों की तबीयत इतनी करख्त होती है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है और हाजी साहब उसके साथ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको खड़ा कर रहे हैं तो यूं कंधे से हिला कर, तेनू आज तक नहीं पता नमाज है कि, ये आप दीन सिखा रहे, ये अखलाकी रवैया दीन सिखाने का, ये लबो लहजा दीन सिखाने का। कतन ऐसा कोई काम न करें। मैं तो ये मदारस के असातिज़ा से भी कहता रहता हूँ, मैं कहता हूँ नबी पाक ने कभी किसी को नहीं मारा। आप बच्चों को डांटे, करें कुछ, लेकिन वो रवैया आप इख्तियार ना करें जिसकी दीन इजाजत नहीं देता। तो अखलाकियात में इन चीजों का जरूर ख्याल करें। एक रवायत और अर्ज कर दूं आपको, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद ओहद में शहीद हो गए थे, मेरे जिम्मे बहनों का बोझ भी था और कर्जा भी था।
اللہ کے محبوب علیہ السلام نا مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرماتے. نوازنے کا طریقہ، آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے. میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے، کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے، وہ سریلا بھی نہیں ہے، اسے کہتے چل پتر نہ سنا، وہ نہ سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں. چل بیٹے تلاوت سیکھ، سنا، چل تقریر سنا، کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی. اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے. یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائے کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لہذا تجھے دے رہا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا، میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا تھا. حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور بیمار ہے، کیسے بھگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا، فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں؟ وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار نے حکم دیا، وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا. اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے، فرمانے لگے جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا، وہ بیمار تھا، حضور کے حکم سے بھاگا ہے، فرمایا بیچ نہیں دیتا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ ایسے ہی رکھ لے. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. یا رسول اللہ آپ کا یہ، فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں. حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے، میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا، مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو. فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی، کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے، اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر زیادہ نہیں، قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی تیرا ہے. نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا. یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے امداد دی جا رہی ہے. تو اپنے ان چند ایک اخلاقی رویوں پر ضرور توجہ کریں. ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھیں کمزور ہو گیا ہے، گر رہا ہے، پریشان ہے، اس کا ضرور خیال کریں. لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں، کسی جگہ پھر گر بھی جاتے ہیں، گرتے ہوئوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. دوسری گزارش یہ کی ہے میرے عزیز، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کرنا ہے، اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے، پیار کر کے اپنے قریب کیا جائے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دینی پیغام دینا چاہتے ہیں تو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دینی مسئلہ آپ کسی کو بھی بتائیں تو اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ ڈیل کریں. شدت نہ اختیار کریں دین بتانے میں، وہ لہجہ اختیار نہ کریں جس لہجے میں محسوس ہو کہ آپ خود بااخلاق نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے. اور چوتھی گزارش یہ کی ہے جب کسی کی مدد کریں اسے رسوا کر کے نہیں، کسی کی پھیلی جھولی دیکھ کر خوش ہو کے نہیں، بلکہ آپ اعزاز بھی اس شخص کو عطا کریں اور رویہ اس طرح کا اختیار کریں جس میں محسوس ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی. ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جب اخلاقی بلندی ہم حاصل کریں گے نا. ایک میں اور بات بڑی ضروری آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ مالی طور پہ بڑا ہے، علمی طور پر بڑا ہے، عہدے کے طور پہ بڑا ہے، قبیلے کے طور پہ بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی انداز میں بڑا ہے، اللہ نے فضل کیا وہ بڑا ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں، میرا فیصلہ مانتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ کے فضل سے اسے کوئی موقع مل گیا بڑا ہونے کا تو وہ اپنے اخلاق کو بڑا کرے، پھر اپنے کردار کو بڑا کرے، پھر اپنے حوصلے کو، ظرف کو اور اپنے ذہن کو بڑا کرے. جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے، اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا. اور یار بندے نے نہیں، عام آدمی نے نہیں، ایم این اے ایم پی اے نے نہیں، صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں، اس درد کو سمجھ تو صحیح
کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں. حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسہ دینے کو ترسے، حضور نے ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ سونے ہاتھ چھالے پڑ گئے. حضور محنت کرتا ہوں، حضور قبیلدار ہوں، چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں، چھالے پڑ گئے. کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے، کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا، محبوب کی طرف دیکھنے لگے. ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی. گردن جھکی کس کی؟ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا اور فرماتے اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. فرماتے محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے، کاش آج غریب ہوتے. آج غریبی کو عزت مل گئی، آج غریبی کو شان مل گئی، غریبی کو مرتبہ ملا، غریبی کو درجے ملے. تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومنین نیا کرتا ہی لے لیں. فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے، تمہیں نہیں پتا جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور خضوع کتنا پیدا فرماتا ہے. تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں، اس کے مزے کتنے. بھائی محنت کی جو کمائی ہے، جد و جہد کا جو پیسہ ہے، وہ تجھے بڑا کرے، آگے بڑھ، محنت کر. ان تو ہاتھوں کو لڑا، دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے، ورنہ حسد کی آگ میں جل کے زندگی گزرے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور بہترین روٹی کون سی ہوتی ہے؟ ہم سے کو پوچھے تو شاید ہم کہیں کہ چڑے بٹیرے، یا اگر وہ دوبارہ پوچھے تو کہے وہ جو گوشت اپنے بکرے کا بچا کے نہیں رکھ لیتے بڑی عید پہ، کہنے یار ہون کے ٹکے لاواں گے، وہ مزے کا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہو گئے آج ہوتے نا فلاں ہوٹل پہ، تو وہاں جتنا تھا بلکہ اس کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہوٹل وہاں بنا ہے. میں بھی گیا تھا، پھر ہوٹل 10 دفعہ جا کے تو پھر 5ویں دفعہ میں معدے کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا. تو دونوں کا کارڈ میرے پاس ہے، دونوں ہی رکھ لو تمہارے کام آئیں. ہم پبلسٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے، بہترین کھانا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو سوال پوچھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے شوربہ اور روٹی، یا گوشت بھی کھانوں کا سردار ہے اس کے بارے میں کہیں گے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھاتے تھے اس کی بات ہوگی. صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جواب کے بارے میں تخیلات اور تھے، تصورات اور تھے. جب حضور نے پوچھا نا، اس صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے. سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے، جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے، جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے. اور اگر کوئی تجارت کرے، تاجر ہو، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو، وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی. فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں، صدیقوں، اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں، شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچے تاجر پر، سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ. لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے. تو مضبوط بات کر بھائی. کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے. سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے.
صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا۔ اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن والد ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں، جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے۔ ان بھی پیٹو جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے، غریب ہو تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں، ماڑا آئے تو انہوں کہنا ہے تو جمعے راتی آئی سویرے 8 بجے، ہاں تو کدھر آ گئے؟ تگڑا آئے تو انہوں کہتے ہیں تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب وچ بھی آیا سویری ہے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ شہنشاہی بھی عیاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری۔ میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے، 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئی لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے۔ وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل پہ۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریہ سے ملنا ہے۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریہ سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریہ سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے، پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا؟ کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے۔
اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا، ہمارے گھروں سے وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے وی آئی پی ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کرے، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، روح کے مسلمان بنے، زبان کے مسلمان بنے۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے؟ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ موقع سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نکال رہا ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا میں نے دو قسم کے عرب دیکھے، دو قسم کی، ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے کہ وہ ایک حوض میں اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں، اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے، اس پہ جھگڑا ہوا۔ وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے۔ کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہے، ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزع کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو۔ کل جو گھوڑے کو کہا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو، تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے، تو
تو وہ کہنے لگا نہیں، میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا۔ میں بات کرتا میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار، چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا پانچویں کو پلا، اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے، اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے۔ کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار چھٹے کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے۔ کہتے میں چھٹے کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں، تو مجھے نہ پلا، 7ویں کو پلا۔ کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں، اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا۔ کہتے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا۔ میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا۔ کہتے ہیں 7 کے 7 وصال کر گئے، پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے، روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں، جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی۔ حالات بدل گئے میرے بھائی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا، ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے۔ بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے پھر مارتے۔ یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا، یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے، وہی عمر کلمہ پڑھ گئے۔ پر پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی، پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے، الٹا لٹکا کے مار چاہیے تھا نا، جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی، امیر المومنین بن گئے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، چہرے پہ نقاب پہنا، کنز الاموال میں روایت موجود، وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں، وہی عمر۔ انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے۔ عمر گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے، افلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ، کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں، ابھی ایک جماعت آ گئی مجھے بتاؤ میں حل کروں گا، پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے، مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے، کس کس کو بتائیں؟ یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا۔ ترجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں، پوچھ کے تو بھی جا، آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے، کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ تو عورت تڑپ کے بولی، کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر، میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا، ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا، ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی، اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا، عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا، وہ آیا ہی نہیں، میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے، وہ کبھی آیا ہی نہیں، یہ غلطی ہے۔ پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج تو گھر میں کوئی شے نہیں، شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں، پکاتی جاتی ہوں، کہا تھا چلو سو جائیں گے، اور بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دے، صبروں کا اندرلوپ محمد جس کا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، کب بھوک بڑی ظالم ہے، پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی، سوچتی تھی سوچ، اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا؟ حضرت عمر دوڑے گئے،
60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے. غلام کہتے حضور مجھے دے دے, فرمایا پتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے, پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا, بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی, پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. اور بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں, جملوں میں, تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتے, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا, پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے, کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے, آپ کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم سیر میں بیٹھ گئے, ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ بھی خبر کر دیتی. بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی, میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں, میں کیوں بتاؤں. حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے, میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے. میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں, پر میں اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی. حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا, فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں, تو نے دیکھا نہیں تھا جا تیری دعا مقبول ہو گئی. وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کبھی سنائی. فرمایا بس ایک وعدہ کر, اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا. وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہے. ہمارا یہ حال ہے, ہم جملوں کے مسلمان, لفظوں کے مسلمان, ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 رکعتیں بھی پڑھ لیتے, پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں. نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا. صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے, تو حضور نے دوسرا بات پھر کہہ دیا, فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا. تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا, فرمایا میں نہیں مومن مانتا. حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے گا. 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا. اتنی مرضی تسبیح پڑھے نہ مرضی رب رب کہے. تو میرے بھائی یاد رکھے, رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے, بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا, مزدوری کرتا تھا, غریب تھا, تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے اللہ کوئی اسباب پیدا کر بھی. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب. وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے, اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا, بڑا مالدار تھا, بڑی سارے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی, اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے, وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے, مدرسہ چندے پہ چلتا ہے, مسجد چندے پہ چلتی ہے, تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, پتہ نہیں نا, تو اس رستے کا مسافر نہیں, تو نہیں جانتا. ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے, 6 سال ڈیوٹی کرے, میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا, آپ چارہ ڈالنے کے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں, بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, ظلم کرتے, پورا معاوضہ نہیں دیتے.
حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جو اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6 ہزار دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گربان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے میں دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے۔ تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے بھی میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اسلام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو وہ اسلام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کرے۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، اور یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا، وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے۔